بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی 100 اچھی باتیں۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جنت کا ایک دروازہ جو صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ جس شخص نے کسی روزے دار کو اختیار کرایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزے دار اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھے، وہ شخص بخش دیا جاتا ہے۔ رمضان کی ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہر مسلمان کے لیے شب روز میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزانہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئیں۔ اسی لیے اس مہینے کی قرآن کے ساتھ بہت ہی گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا بھی یہی حق بنتا ہے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ہر سال وہ اس عظیم صداقت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزے داروں کے پاس جب تک کچھ کھایا جائے، جب تک کچھ لوگ کھا کر فارغ نہ ہو جائیں، تب تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی پینے سے رکا رہا، حالانکہ اسے کھانے پینے سے رغبت بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو پھل کھلائیں گے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہو، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ نکالتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، بے شک میں اپنا عذاب اور سزا اس جگہ نازل نہیں کرتا جہاں پر 3 افراد ایسے بھی ہوں جو رمضان کے روزے رکھتے ہوں۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے، اور امت کو بھی اس کی بڑی فضیلت کی تاکید فرمائی ہے۔ سحری کھایا کرو، اسی لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ چاہے آپ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، لیکن پیا ضرور کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمانوں کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطار بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اسی لیے اس اہم وقت کی قدر کرنی چاہیے۔
افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے داروں کے لیے اس کو روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہر مومن کے لیے اس کو روزہ افطار کرانے کے وقت میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا ہی میں جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وہ خوشی ہے جو اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری وہ خوشی ہے جو اسے اپنے رب سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اسے روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو اچھی طرح افطار کرا کر سیر کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے روزے محشر میں ایک ایسا جام پلائیں گے کہ وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پرتکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور یا پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا کچھ روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے کو بھی افطاری کہتے ہیں۔ تمام فضائلیں حاصل ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اللہ پاک کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رمضان کی پہلی رات میں جنت اور جہنم کے دروازوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ رضوان، جنت کے دروازے کھول دو، اور اے مالک، جہنم کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں پر بند کر دو۔ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکس جن کو قید کر دیا جاتا ہے اور زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اور ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ 90 رمضان المبارک وہ عظیم ہوتا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ پاک اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا پہلا اسرا رحمت کا، دوسرا اسرا مغفرت کا، تیسرا اسرا جہنم سے نجات کا، اور چوتھا اسرا رمضان المبارک کی آخری سب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنا کام ختم کر لے تو اس کی اجرت چکا دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شب قدر یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رات کی وہ قدر و
منزلت عطا فرمائی ہے کہ 1000 مہینوں پر اس رات کو خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کا عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکڑوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔